الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین۔ انتہائی قابل قدر، لائق صد عزت و احترام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام، نعت خوانان عظام، خواتین و حضرات، میں دل کی گہرائیوں سے حاجی محمد نواز گوندل صاحب کو اس انتہائی عظیم الشان محفل نعت کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل کے لیے مختص کرتا ہے، اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں، یقین و اعتماد رکھتا ہوں کہ جس پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، جس پر اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جس پر اپنے اکرام کی بارش برساتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گاتا ہے۔ تعریف و توصیف مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے فضل کی کوئی اور مستحق چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے جو عمل رب تعالی ہے۔ جب انسان اپنے خالق کے عمل میں شریک ہو جاتا ہے تو اس پر اپنے رب کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، نعت کہنا یہ سنت صحابہ ہے۔ یہ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت آوازوں میں نعت پیش کرنے والے دنیا نعت کے نامور نام موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی آوازوں میں مزید سوز و گداز پیدا فرمائے۔ یہ حسان بن ثابت کی سنت کو پورا کرتے، یہ حضرت عباس کی سنت کو پورا کرتے، اور تھوڑا سا پیچھے جائیے تو یہ جناب ابو طالب کی راہ پر چلنے والے محمد الرسول اللہ کے ثنا خوان ہیں، اور اپنی قسمت اور اپنے بخت کی یاوری پر جتنا بھی فخر کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ یہ صحابہ کی سنت کو تازہ کرتے ہیں اور سننے والے محمد الرسول اللہ کی سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نعت
نعت صحابہ پڑھتے تھے اور سماعت ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ فرماتے تھے۔ آج یہ نور و نگہت کا سما، اور آج کیا، خدا کی قسم، یہ دن کا اجالا، یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی روشنی، یہ تمام جمال، یہ زیبائی، یہ دلکشی، یہ رعنائی مرہون منت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم کی۔ احسان دانش مرحوم کا ایک شعر شاہ صاحب نوکے زبان ہے، آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں صابری صاحب۔ احسان دانش مرحوم نے کہا تھا، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم ماہ و انجم سے، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم ماہ و انجم سے، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم ماہ و انجم سے، غبار راہ سے روشن ہے، غبار راہ سے روشن ہے کہکشاں اب تک۔ یہ جو فلک پہ آپ کو کہکشاں روشن نظر آتی ہے، یہ اس سفر کی مرہون منت ہے، یہ اس سفر کی غبار راہ کی روشنی ہے جس کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، حضور سے محبت روح ایمان ہے، حضور سے محبت ایمان کی جان ہے، حضور کے گرد پورا دین طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ شاید سوچنے والا ذہن یہ کہے کہ ایک توحید پرست کی زبان سے یہ بات کیوں نکل رہی ہے کہ حضور کی محبت روح ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان کی جان ہے۔ ان توحید پرستوں کے نزدیک تو اللہ کی محبت روح ایمان ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ایمان کی جان ہونی چاہیے۔ لیکن حضرات محترم، اس خوبصورت اجتماع میں یہ بات عرض کرتا ہوا آپ کی خدمت میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہم اس ذات کے پیروکار ہیں کہ رب نے فرمایا، مجھے دیکھنا چاہتے ہو نہیں دیکھ سکتے ہو، میری ذات کا ادراک کرنا چاہتے ہو نہیں کر سکتے ہو، میری ذات تک پہنچنا چاہتے ہو نہیں پہنچ سکتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے کہ محبت کرنے کے لیے کوئی جسم چاہیے، محبت کرنے کے لیے کوئی خال و خد چاہیے، محبت کرنے کے لیے کوئی چہرہ والضحیٰ چاہیے، محبت کرنے کے لیے کوئی واللیل اذا سجا کی زلفیں چاہیے۔ میں زلفوں سے پاک ہوں، میں چہرے کے خال و خد سے پاک ہوں، میں جسم سے پاک ہوں، میں عقل سے براء البراء ہوں، پھر تم مجھ سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ میں تو تمہیں دکھائی نہیں دیتا، جو دکھائی دے وہ الہ ہو نہیں سکتا، جو دکھائی دے وہ الہ ہو نہیں سکتا، پھر مجھ سے محبت کیسے کرو گے؟ کیسے محبت کرو گے؟ مجھ سے محبت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والوں، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم کہیں نہیں ملوں گا۔ تم مجھے مندروں میں ڈھونڈتے ہو، مندر میں نہیں ملوں گا۔ اور سنو، تم مجھے جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں ڈھونڈتے ہو، نہیں ملوں گا۔ میں تمہیں گرجوں میں نہیں ملوں گا، اور سنو، میں تمہیں مسجدوں میں بھی نہیں ملوں گا۔ پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے، میرے رب تو کہاں ملے گا؟ تو رب پکار کے کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مجھے ڈھونڈنے والے مسجد میں نہ ڈھونڈ، مندر میں نہ ڈھونڈ، مجھے گرجے میں نہ ڈھونڈ، مجھے ڈھونڈنا ہے تو آغوش محمد مصطفیٰ میں ڈھونڈ۔
اسی لیے اقبال کہتے ہیں داتا کی نگری میں بسنے والا اقبال. ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی، صاحب اقبال نے بڑی جرأت کی ہے، بڑی جرأت کی، ایک جملہ کہا ہے اور یہ اقبال ہی کہہ سکتا تھا. اقبال نے کہا اگر کوئی تحقیق کرنے والا محقق، کوئی تفحص کرنے والا، کوئی دانشور میرے کلام سے کوئی ایک نکتہ نکال دے، ایک نکتہ جس میں محبت رسول نہ ہو، جس میں محبت رسول نہ ہو، تو کل میری بخشش نہیں ہوگی. میری بخشش کا ذریعہ میرا کلام ہے. اسی لیے اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہمعوز، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہمعوز، گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ کے دامن کو پکڑ لو، دامن مصطفیٰ سے چمٹ جاؤ، اسی کا نام دین ہے. جس طرح مصطفیٰ ہنستے تھے ویسے ہنسو، دین ہے. جس طرح پانی پیتے تھے پیو، دین ہے. جس طرح سوتے تھے سو جاؤ، یہی دین ہے. جس طرح جاگتے تھے ویسے جاگو، یہی دین ہے. محمد الرسول اللہ کی خانگی زندگی کو اپنا لو، یہی دین ہے. حضور کی خارجی زندگی کو اپنا لو، یہی دین ہے. حضور کی سیاسی زندگی کو اپنا لو، یہی دین ہے. حضور کی معاشرت کو اپنا لو، یہی دین ہے. دین اقوال مصطفیٰ کا نام ہے، دین افعال مصطفیٰ کا نام ہے. ارے دین مصطفیٰ کے بولنے کا نام ہے، دین مصطفیٰ کے خاموش رہنے کا نام ہے، خاموش رہنے کا نام ہے. حضرات محترم، دنیا میں کرۂ ارض پر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کا بولنا بھی محفوظ ہو، جس کا بولنا بھی محفوظ ہو اور جس کا خاموش رہنا بھی محفوظ ہو. خاموش رہنا بھی محفوظ ہو. یہ واحد ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بولے تو وہ بھی محفوظ، چپ رہے تو وہ بھی محفوظ، ہنسے تو وہ بھی محفوظ، نہیں ہنسے تو وہ بھی محفوظ، سوئے تو محفوظ، جاگے تو محفوظ. خدا کی قسم آپ اس دین کے علم بردار ہیں کہ جو کتاب آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی اس میں کوئی ترمیم اور اضافہ نہیں، وہ اپنی اصلی شکل میں آپ کے پاس محفوظ ہے اور موجود ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزالستو قدیم. قرآن اپنی اصلی شکل میں مسلمانوں کی ہدایت کے لیے محفوظ بھی ہے، موجود ہی بھی ہے. آج بھی تاشقند کے میوزیم میں وہ نسخہ قرآن مجید موجود ہے جس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بوقت شہادت خون کے دھبے لگے تھے، خون گرا تھا. وہ خون اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہی نسخہ قرآن مجید ہے جو بوقت شہادت سیدنا عثمان کے زیر تلاوت تھا. قرآن موجود ہے، محفوظ ہے. اور جس نبی کے پیروکار ہو، جس نبی سے محبت کرتے ہو، جس نبی کی عادتوں کو اپنانا چاہتے ہو، جس نبی کی سنت کو اپنا کر عشق کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہو، اس نبی کی سیرت کا بھی ایک ایک گوشہ محفوظ ہے. اس نبی کی سیرت کا ایک ایک لہجہ، ایک ایک لمحہ میں محفوظ ہے اور موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. خواتین و حضرات، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت میں نے چند روز پہلے یہ بات عیدگاہ شریف کے عظیم الشان اجتماع میں کہی تھی، میں اسے دہرانا چاہتا ہوں. کہ جس وقت کسی کوجے انسان کے پاس
کوئی دلیل موجود نہ رہے تو پھر وہ گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، پھر وہ غیر شائستگی پر اتر آتا ہے، پھر وہ بد تہذیبی پر اتر آتا ہے۔ آج مسلمان قوم اسی صورتحال سے دوچار ہے۔ پچھلے 1400 سال سے مغرب کے رہنے والے دشمنان اسلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انگلی اٹھائی، آپ کے غزوات کو موضوع بحث بنایا، آپ کے ازدواج کو موضوع بحث بنایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو موضوع بحث بنا کر رقیق حملے کیے۔ لیکن مسلم دنیا نے، مسلم مفکرین نے، مسلمان دانشوروں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیا ہے، اور خدا کی قسم مغرب کا دانشور گنگ ہو کر رہ گیا ہے، گنگ ہو کر رہ گیا ہے۔ جب دلیل کی کوئی بنیاد نہ رہی، جب دلیل کا وزن ختم ہو گیا، تو آج مغرب کا گستاخ پھر کاغذ پر لکیریں کھینچ رہا ہے۔ پھر آج مغرب کے گستاخ نے غلاظت بری لکیروں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ وہ کردار ہے۔ صابری صاحب عصر حاضر کے ایک ادیب کا جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت جملہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چاند کی چاندنی میں میل آ سکتی ہے، چاند کی چاندنی میں میل آ سکتی ہے، آسمان سے گرنے والی شبنم میں کثافت ہو سکتی ہے، لیکن کردار محمد مصطفیٰ میں میل نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے کسی پلید انسان کے ذہن کی ساخت، کوئی پلید لکیریں محمد الرسول اللہ کے کردار کو مسخ نہیں کر سکتی ہیں۔ آج توپ سے، تفنگ سے، اپنے قوت سے، اپنے اقتدار سے، اپنی سازشوں کے بل بوتے پر دنیا پر حکمرانی کرنے کا خواب دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کردار محمد الرسول اللہ کو مسخ کر دیں گے، شاید ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، لیکن خدا کی قسم اس طرح کے ہزاروں نہیں لاکھوں غلامان مصطفیٰ کے اجتماع ان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جب تک اس دھرتی پر محمد الرسول اللہ کے عاشق موجود ہیں، اور یقیناً رہیں گے، محمد الرسول اللہ کے نام کی عظمت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، چین کے شہر میں مراکش کے بیابان میں ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، چین کے شہر میں مراکش کے بیابان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان برفانا لک ذکرک دیکھے۔ میرے بھائیوں، اے عاشقان محمد الرسول اللہ، اے محمد کے نام پر مر مٹنے والوں، اے محمد کے نام پر مال قربان کرنے والوں، اے محمد کے نام پر اولاد قربان کرنے والوں، اے محمد کے نام پر باپ اور ماں کو قربان کرنے والوں، اے محمد کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والوں، اپنے ہاتھ کھڑے کر کے، اپنے ہاتھ کھڑے کر کے
اور میں جسارت کرتا ہوں کھڑے ہو کر مغرب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ بتا دو کہ جب تک ہم زندہ ہیں نبی کے نام پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی ہے. سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی. ارے ڈنمارک میں رہنے والے ناپاک ذہن ان کھڑے ہاتھوں کو، ان غلامان مصطفیٰ کو دیکھ اور اندازہ کر کہ تیرے ہاتھ کی بنائی ہوئی لکیریں وہ تاریخ کی وہ ناپاک لکیریں ہیں جن کو دھونے کے لیے آج تک کوئی صابن ایجاد ہی نہیں ہوا ہے. تشریف رکھیے حضرات محترم. حضرات محترم، ہم خار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں، ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن خدا کی قسم میں پورے یقین سے، پوری جمعیت خاطر سے، پورے اطمینان سے، پوری ایمانی قوت سے کہتا ہوں کہ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی، گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی جب حرمت محمد مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے. حضرات محترم، اور یہ تاریخ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ میری اور آپ کی تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ صحابہ کی تاریخ ہے. میری بچیاں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، یقیناً انہوں نے احد کا واقعہ پڑھا ہوگا. خبر مشہور ہوتی ہے، خبر مشہور ہو جاتی ہے، سرکار نے شہادت پائی گئی، شہادت پا گئے. مدینے میں ایک کوہرام مچتا ہے، چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سب مدینے سے نکل آتے ہیں، میدان کی طرف بھاگے ہوئے جا رہے ہیں. ان میں ایک بڑھیا بھی ہے، حضور کی عاشق بڑھیا، حضور کے نام پر مر مٹنے والی بڑھیا. ارے بڑھیا، تیرے نام پہ غلامان مصطفیٰ کی عزت قربان کی جا سکتی ہے. بڑھیا دوڑی ہوئی جا رہی ہے، آگے سے ایک مجاہد آتا ہے، اس سے پوچھتی ہے حضور کی بات سناؤ، حضور کے بارے میں یہ سنا ہے، کیا خبر ہے؟ وہ کہتا ہے تیرا بھائی شہید ہو گیا. کہا بھائی کی نہیں پوچھتی ہوں، حضور کی پوچھتی ہوں، حضور کی پوچھتی ہوں. دوسرا آ جاتا ہے، کہا حضور کے بارے میں بتاؤ. اس نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا. کہا شوہر کو چھوڑ، حضور کے بارے میں بتا، حضور کے بارے میں بتا. کہا تیرے بھائی شہید ہو گیا، تیرے بیٹے شہید ہو گئے. سب کا سنتی ہے، کہتی ہے میں نے ان کا پوچھا کب ہے، میں تو سرکار کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. اتنے میں سامنے سے کوکبائے محمد مصطفیٰ آتی، حضور کی سواری آ رہی ہے، دوڑ کے قدم سے لپٹ جاتی ہے اور ایک تاریخی جملہ کہتی ہے جسے محدثین ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں کہ کل مصیبت بازو کا جلال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں ہیچ ہیں. باپ قربان ہے، بیٹا قربان ہے، بھائی قربان ہے، شوہر قربان ہے، دنیا و ما فیہا آپ کے قدموں پہ قربان کی جا سکتی ہے. ایک روایت میں نے پڑھی، قاضی صاحب، آدمی وجہ میں آ جاتا ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں جنگ میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی. پانی پلاتے پلاتے ایک طرف گئی، حضور کا ایک غلام ہے، زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے. میں اس کے قریب گئی تو دیکھا زخموں سے چور چور ہے، خاک میں لت پت ہے، لیکن زبان ہل رہی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ کہے جا رہا ہے. میں اس کے قریب ہو گئی، میں نے سننے کی کوشش کی کیا کہہ رہا ہے. عاشقوں، اپنے اس قافلہ عشق کے ایک سالار کی بات سنو. قریب جاتی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ راویہ ہیں.
یہ میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا میری زندگی کی آخری سانس ہے، کاش کوئی میرے آقا کو جا کے بتائے آپ کا غلام زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے اور اس کی زندگی کی آخری تمنا یہ ہے کہ آقا غلام کا سر ہو اور آپ کے قدم ہو۔ جان ہی دے دی جگر نے پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔